ایران معاہدے پر قائم نہیں رہا تو وہی کریں گے جو کرنا ہے۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، آبنائے ہرمز کی صورتحال بہتر قرار دے دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ایران معاہدے کے تحت ہتھیاروں کا بڑے پیمانے پر معائنہ کرانے پر راضی ہو جائے گا۔ جوہری پروگرام کی شفافیت کے لیے تہران کی رضامندی ضروری قرار دے دی۔ منجمد اثاثوں کی بحالی کے سلسلے میں دستخط ہو چکے۔ آبنائے ہرمز کا انتظام ایران کے پاس ہوگا اور تہران کے ہی قوانین کے مطابق چلایا جائے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا دعویٰ، واضح کیا آبنائے ہرمز میں مسائل سے بچنے کے لیے ہاٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ یہ اقدام خطے کی معیشت کی خوشحالی میں معاون ثابت ہوگا۔ ایران عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات تک رسائی کی اجازت دینے پر راضی ہو چکا۔ نئے مشرق وسطی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی برگن اسٹاک مذاکرات میں کامیابی کا دعویٰ۔ ایران نے امریکہ سے جوہری معائنے کا کوئی نیا معاہدہ کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون موجودہ پروسیجر کے تحت جاری رہے گا۔ یہ عمل اسلامی مشاورتی اسمبلی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری سے ہی ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وضاحت۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت کے بعد ایرانی تیل کی برآمدات، انشورنس اور بینکنگ پر پابندی 60 دن کے لیے ختم۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت اور عالمی معائنہ کاروں کو ایٹمی تنصیبات تک رسائی کی اجازت دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا ایکس پیغام۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کی عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور آبنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا رکاوٹ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ عمانی وزیر خارجہ کے مطابق فریقین نے خطے میں استحکام، بین الاقوامی قوانین کے احترام اور اہم بحری گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران بین الاقوامی قانون کے فریم ورک کے تحت سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں دو ٹوک پیغام۔ ترک صدر اردوان کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، امن معاہدے کو پرامن انجام تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن تعاون کے عزم کا اعادہ۔ مذاکراتی عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر سے محتاط رہنے کی ضرورت پر زور۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں امریکہ ایران مستقل جنگ بندی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کی 3 ٹیموں میں 3 موضوعات پر تکنیکی مذاکرات جاری۔ ایک گروپ جوہری تنازع، دوسرا منجمد اثاثوں اور تیسرا گروپ لبنان جنگ کے معاملات پر بات چیت کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تفصیلات بتا دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ ایران مذاکرات میں بطور ثالث شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ برگن اسٹاک مذاکرات میں حتمی معاہدے کے لیے بات چیت کا فریم ورک بنانے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایک روزہ دورے میں صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران عزت و وقار کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوا۔ ایران نے سر نہیں جھکایا۔ لبنان کے معاملے پر بھی مخالفین ایران کی وجہ سے سرنگوں ہوئے، مسعود پزشکیان کا پیغام۔ ایرانی صدر کی اسلام آباد آمد، وفاقی دارالحکومت میٹرو بس سروس آج مکمل بند، جبکہ راولپنڈی میں صبح 6 سے شام 7 بجے تک سروس بحال رہے گی۔ جرمن وزیر دفاع نے آبنائے ہرمز کی بندش کی ذمہ دار امریکی صدر ٹرمپ کو قرار دے دیا۔ بورس پسٹوریس نے الزام لگایا موجودہ صورتحال پیدا کرنے میں بنیادی کردار واشنگٹن کی پالیسیوں کا ہے۔ واضح کیا جرمنی اور اس کے شراکت دار آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری آمد و رفت کو معمول پر لانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تاہم یہ عمل باہمی اتفاق رائے اور خاص طور پر ایران اور عمان کی رضامندی سے ہی ممکن ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب، کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرائے۔ امجد ایڈوکیٹ کو نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی، وحدت المسلمین اور تحریک انصاف کے آزاد رکن کی حمایت حاصل۔ جیال امیدوار عمران ندیم اسپیکر، نون لیگ کے ملک کفایت الرحمان ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ نو منتخب 30 ارکان نے حلف بھی اٹھا لیا۔ عدالت نے 3 ارکان کو حلف اٹھانے سے روک دیا۔
بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور وکلا کی ملاقات کا دن، 6 وکلا رہنماؤں کے نام جیل حکام کو ارسال کر دیے گئے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور علی زمان بھی شامل، بانی کی بہنیں بھی اڈیالہ جیل روانہ ہوں گی۔ قومی اسٹیئرنگ کمیٹی نے فیول سبسڈی پروگرام ختم کرنے پر اتفاق کر لیا، حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام تک منتقل کر دیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کامیاب عمل درآمد پر صوبوں سے بھی اظہار تشکر۔ قطر کے گیس پلانٹ آتش زدگی میں پاکستانی شہریوں کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے، حقائق جاننے کے لیے قطری حکام سے رابطہ کر لیا گیا، دفتر خارجہ کا بیان۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں امام بارگاہ حادثے کی زخمی بچی دم توڑ گئی، واقعے میں مجموعی طور پر خواتین اور بچوں سمیت 20 سے زائد عزادار زخمی ہوئے۔ پولیس نے سوزوکی ڈرائیور سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد نشے میں تھے، پولیس کی طرف سے روکنے پر گاڑی بھگائی، سوزوکی بے قابو ہو کر بیریئر توڑتے ہوئے عزاداروں سے ٹکرا گئی۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے میچ میں میسی کا ریکارڈ ساز کھیل، 2 گول کر کے سب سے زیادہ 18 گول کرنے کا ریکارڈ بنا دیا۔ ارجنٹینا نے آسٹریا کو 2-0 سے ہرا دیا۔